الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہم نے کچھ مسائل پڑھے تھے، وعدے کے حوالے سے تھے، وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے تھے۔ اس کے بعد جب ہم احرام کی حالت میں ہیں تو اس کے آداب کچھ بیان کیے گئے، اور پھر اس میں یہ کہا کہ جو بھی چھپائے ہیں زمین پہ جانور وہ سب تمہارے لیے حلال کر دیے، جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ جو حرام ہیں، جو حرام ہیں ان کی تفصیل آگے آئے گی، یہ قرآن نے خود ہی کہا تھا۔ تو اب جو حرام کیے گئے چھپاؤں میں سے، یا جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اور اس کا تعلق گوشت یا گوشت کے اجزاء کے ساتھ ہے، اس کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے میتہ، مردار۔ مردار کوئی بھی ایسی چیز جو مر گئی، وہ طبی موت مری یا وہ حادثاتی موت مری، اس میں وہ کوئی شکار کا عنصر نہیں پایا جا رہا، تو وہ مردار کہلاتی ہے۔ جیسے آندھی آج آئی تو کل دیکھیں گے کہ چڑیاں مری ہوئی ہوں گی، حادثاتی موت مر گئیں، تو ایسے ہی بیمار ہو کے طبی موت بھی مر جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا جو مرا ہوا جانور ہے مردار، وہ ہر طرح کا مردار حرام ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردار حرام ہے سوائے 2 مرداروں کے، 2 مری ہوئی چیزوں کے۔ نمبر 1 جو مچھلی ہے، اور نمبر 2 ٹڈی دل، وہ ایک جو فصلوں پہ حملہ کرتی ہے۔ یہ ایک عام ٹڈی تو یہ ہوتی ہے نا، یہ گندی سی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ فصلیں کھاتی ہے، چارہ۔ ہاں، وہ مکڑی بھی اسے کہہ دیتے ہیں، ٹڈی بھی اسے کہتے ہیں، ٹڈی دل کہتے ہیں شاید اسے۔ تو وہ بھی حلال ہے، اگر وہ مر جائے تو بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ یہ حدیث پاک نے ہمیں اجازت دے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایسے ہی فرمایا کہ 2 طرح کا خون حلال ہے، جو جامد خون ہے، جمع ہوا خون۔ ایک کلیجی، یہ جمع ہوا خون ہے، یہ بھی حلال ہے، اور دوسرا تیلی، یہ بھی گوشت کا حصہ ہے، یہ بھی خون ہے جمع ہوا، اس کو بھی حلال قرار دیا۔ باقی بہرحال جو ہمارا جو کوئی کسی بھی جاندار کا گوشت ہے وہ بھی خون سے ہی بنتا ہے، لیکن اس میں اجزاء جو ہیں کلیجی میں وہ صرف خون کے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اجزاء نہیں ہوتے گوشت والے، اس لیے اسے جمع ہوا خون ہے، شریعت کی نظر میں وہ جمع ہوا خون اسے سمجھا جاتا ہے۔ ایسے تیلی کو بھی جمع ہوا خون ہی سمجھا جاتا ہے۔ مردار کا کہا، والدم، اور خون، ہر طرح کا خون جو ہے وہ حرام ہے اس کا استعمال۔ اس خون سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی بہتا ہوا خون، جس کے اندر رکت اور سیلان ہے، یعنی اس خون کو گرائیں تو وہ بہتا ہے، اس طرح کا خون حرام قرار دیا۔ اب کچھ خون ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے باوجود عادتاً اس میں سے نہیں نکلتا، جیسے مرغی کے جو لیگ پیس ہیں، ان کے اندر جو نبضیں ہوتی ہیں، جو وین ہوتی ہیں، ناڑیں جو ہوتی ہیں، ان میں خون ہوتا ہے۔ تو وہ اگر انسان جو ہے وہ نگل لیتا ہے، یا بریک جو گوشت ہوتا ہے تیتر کا، اس کے اندر بھی خون موجود ہوتا ہے، چھوٹی اس کی جو لیگ ہوتے ہیں جسے پٹ کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی خون موجود ہوتا ہے، لیکن وہ خون حرام نہیں ہے۔ وہ والا خون جس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہے، مطلب اس کو گرائیں تو وہ بہنا شروع کرتا ہے پانی کی طرح، اتنا وہ پتلا ہے، اور عادتاً وہ نہیں رکتا، وہ والا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس خون کا نگلنا، خون کا پینا، یا اس کے علاوہ کسی بھی اور انداز میں اس کا استعمال کرنا، اس کو حرام قرار دیا۔ خون سے کوئی چیز بنی ہوئی اس کا استعمال
الا کہ کوئی حقیقتاً کوئی میڈیکل کا ایکسپرٹ یہ کہے کہ اس کو یہ خون کی ضرورت ہے، خون کا استعمال کی ضرورت ہے، تو پھر وہ چونکہ جان بچانے، ضرورات تو تبیح المحظورات، کہ جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، وہ بعض دفعہ ممنوع چیزوں کو حلال قرار دے دیتی ہیں۔ اب جیسے ہم جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خون دیتے ہیں، تو اس میں بھی انسانی جان کے بچانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جو ہم خون دے رہے ہوتے ہیں یا خون لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اوپر جو اس کے فن کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو طب کے ماہر ہیں، پہلے حکیم ہوتے تھے آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو وہ ماہرین یہ کہتے ہیں، مطلب شریعت کے کچھ احکامات جو ہیں وہ جس فیلڈ کے بندے کے ریلیٹڈ ہو، شریعت کہتی ہے اس سے پوچھو کہ یہ اس طرح ہے یا نہیں۔ تو اب وہ اگر وہ حقیقتاً کہتا ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، اگر نہیں لگے گا تو یہ مر سکتا ہے، تو وہ اس کی جان کو بچانے کے لیے خون جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو جان کا بچانا جو ہے یہ گویا انسانیت کا بچانا ہے۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل او قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جن نے ایک نو ماریا انہیں سارے نو مار دیتا، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس لیے اس کی بھی ایک فضیلت پھر بن جاتی ہے، مطلب وہ جائز ہو جانا تو الگ رہ گیا، وہ ایک فضیلت والا کام بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب یہ جو خنزیر ہے اس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ واہ ویلا مچا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ اس کی بڑی افادیت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑی یہ طاقت والا ہے۔ ہم نے اس کو حرام سمجھنا ہے پہلے نمبر پہ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، افادیت تو الگ رہ گئی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے سب سے فائدے کی چیز یہ قرآن ہے۔ اس نے کہا جو حلال ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے، اس نے جو کہا ہے حرام ہے ہم اسے حرام گردانیں گے، حرام ہی سمجھیں گے۔ تو یہ قطعی طور پہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، الا وہی وہاں پہ ہی صورت بنتی ہے کہ مر رہا ہے کوئی بھوک کی وجہ سے، مر گیا ہے، مر رہا ہے، عین قریب ہے کہ وہ مر جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں صرف اتنا کہ جان بچ جائے، میلان نہ ہو جائے اس طرف، یہ نہ ہو کہ وہ پھر مطلب کہ کھانا شروع کرے اور اس نیت سے کھائے کہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد نہیں ملنا کچھ، صرف جان بچانے کے لیے وہ اتنا سا لے لے۔ اس کے بعد فرمایا وما احل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جس کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں کہی گئی، کسی اور کا نام لیا گیا، تو یہ تب بھی یہ موجود تھا تصور، لوگ جو ہے وہ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، لات کے، منات کے، عزا نامی بت تھے، تو وہ جب بت کو ذبح کرتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ ان بتوں کا نام لیتے تھے باقاعدہ کہ یہ ان کے نام کی ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو تکبیر کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لینا جائز نہیں، ایون کہ پورا کلمہ طیبہ پڑھنا بھی جائز نہیں، پورا کلمہ طیبہ پڑھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اس میں گرامی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا اتنا قطعی طور پہ حکم دیا ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہ صرف اللہ کا نام، اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہم عام طور پہ جب جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی ثنا ہے بس۔ تو یہ عام طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تکبیر بھول جاتا ہے، مطلب اسے یاد ہی نہیں رہا تکبیر کا کہنا، تو جو بھول جاتا ہے نسیان، تو بھولے کی معافی ہوتی ہے،
جان بوجھ کے نہ چھوڑے تکبیر کو. اگر بھول گیا تکبیر پڑھنا تو پھر اگرچہ ایک یہ ناپسندیدہ سا تو ہو جاتا ہے لیکن جائز ہے، حلال ہے اس کا کھانا، اس جانور کا کھانا حلال ہے. تو یہ جو ہمارے عام طور پہ بازاروں میں وہ جو مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں یا جو پروفیشنل کسائی ہیں، ان کا تکبیر سے عام طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کڑا کڑا وہ ذبح کر کے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں. اور اگر بالفرض وہ کوئی اور نام پکار رہے ہوتے ہیں، اگر نام پکار رہے ہیں تو گویا وہ تو پھر غیر اللہ کا نام پکار لیا، اس ذبیحے کا، اس گوشت کا کھانا ہی جائز نہ رہا. تو اس لیے تکبیر کرتے ہوئے یہ احتیاط لازم ہونی چاہیے. ذبح کرتے ہوئے تکبیر کو لازم کرنا چاہیے. اگر مطلب جو تکبیر کے چند سیکنڈ ہوتے ہیں ان میں اللہ کا نام لے. اب پھر یہ بھی صورتحال ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں، مطلب اتنی گندگی نہ ہو، تھوڑا سا صاف ستھرا. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے دین، کتنا صفائی پسند ہے. ظاہر ہے جب اللہ کا نام لے گا تو پھر تھوڑا سا خود کو بھی صاف رکھے گا، تھوڑا سا ماحول کو صاف رکھے گا. تو اس لیے اگر وہ نہیں ہے تو بس پھر ایسے ہی وہ کام چلائے گا. وہ گوشت کے اندر وہ پھر برکت نہیں رہتی، وہ برکت پھر ختم، برکت کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بھول کے نہیں پڑھ رہا، تو جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی گناہ گار ٹھہرا. بھول کے نہیں پڑھی اس نے تو پھر اس کا کھانا جائز بہرحال ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں ان کو یہ مسئلہ سب سے زیادہ درپیش ہوتا ہے. ایک تو ان کے پاس وہ حلال گوشت نہیں دستیاب ہوتا، جو بڑے بڑے سپر سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ ہے کس چیز کا گوشت، اور یہ گوشت اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا بھی ہے یا نہیں. ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ آج کل پیکٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے حلال. ہمارے ایک دوست جاننے والے، ان کے دادا جی وہ گئے کسی یورپین ملک میں رہے، تو ان کے ارد گرد جو سپر سٹور تھے وہاں پہ یہ خنزیر کا گوشت تھا اور اس طرح کے حرام گوشت. تو وہ کہتے ہیں میں 3 ماہ وہاں رہا، ٹماٹر کھاتا رہا. 3 ماہ وہاں پہ ٹماٹر وہ سپر سٹور میں دستیاب تھا، جو سبزی مطلب کھانے کے لائق تھی، وہ ٹماٹر کھا لیے، کھیرے کھا لیے، اس طرح کی چیزیں کھا کے 3 ماہ گزارا کیا. تو یہ جو صاحب شعور ہیں ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح احتیاط کرتے بھی ہیں. اس کے بعد کہا والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی کھانا حرام ہے جس کا گلا گونٹ کے مارا گیا، مطلب جانور نو کوٹو آ گیا اور مر گیا، یا اور زور سے پکڑا، مرغی کو پکڑ لا زور سے گردن سے، بیچاری مر گئی. تو اس طرح جو گلا دبانے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی اس کا کھانا بھی جائز نہیں رہتا. والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ کھا کے گرا اور مر گیا، مطلب وہ بھاگتا جا رہا تھا، آگے درخت آیا، درخت میں سر لگا اور مر گیا. ایسے ہی ایک جانور نے دوسرے جانور کے سر میں ٹانگ ماری، پھر بھی جانور مر جاتا ہے. ایسے بھی مطلب گھوڑی مار دے، یا گائے جو ہے اس کی، یا اونٹ جو ہے وہ بکری کو ٹانگ مارتا ہے، یا اور کوئی حادثاتی موت اس طرح جو چوٹ کھا کے جانور کے مرنے سے ہوتی ہے، تو اس جانور کا بھی کھانا جائز نہیں رہتا. تو اس حوالے سے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جو شکار کرتے ہوئے گولی کا استعمال کیا جائے، نوکدار چیز کا، جو شرے ہوتے ہیں یہ اصل میں اس کو دبانے کے زمرے میں آتے ہیں، یہ ذبح کرنے کے زمرے میں نہیں آتے. اگر وہ شرے سے گر گیا، آپ نے ذبح کیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ شرے کے لگنے سے مر گیا تو پھر اس کے کھانا جائز نہیں رہتا. والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کے مرا، جیسے جو پہاڑی بکرے ہوتے ہیں، بارہ سنگا وغیرہ اس طرح کے، اور مارخور پہاڑوں میں ہوتے ہیں یہ،
تو اکثر یہ پہاڑوں سے گرتے ہیں، تو جو بلندی سے گر کے مرا اس کا بھی کھانا جائز نہیں۔ وَالنَّطِیحَةُ، اور جو سینگ لگنے سے مر گیا، مطلب جانور نے جہاں کسی جانور کو ٹکر ماری تو وہ مر گیا، اس کا بھی، اگر وہ مر رہا تھا، یہ جو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، چوٹ کھا کے، بلندی سے گر کے، یا سینگ لگنے سے مر گیا تو بات ختم ہے، مر رہا تھا تو اس کو ذبح کر دیا، پھر وہ حلال ہو گیا، یعنی آپ نے اسے مرنے نہیں دیا، اس سے پہلے ذبح کر لیا تو پھر اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہوگا۔ یعنی اس کی جو موت ہے وہ اس چوٹ کی وجہ سے واقع نہیں ہوئی، آپ کے ذبح کرنے کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ ابھی رہتا، لیکن آپ نے ذبح کیا تو وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس جانور خون بھی اس کا پھر بہتا ہے بھرپور انداز میں، تو وہ پھر جانور حلال ہوتا ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو درندے نے کھایا ہو ما سوا اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، جیسے وہ عقاب کو چھوڑتے ہیں جانور پکڑنے کے لیے، شہین کو چھوڑتے ہیں، شہین جو ہوتے ہیں وہ بکری کو بھی پکڑ لیتے ہیں، بڑی بڑی بکریاں پکڑ لیتے ہیں، اور خرگوش پکڑتے ہیں، جنگلی خرگوش پکڑ لیتے ہیں، ایسے ہی اور دیگر جنگلی جو شکار ہیں وہ کرتے ہیں، ایسے ہی کتے شکاری ہوتے ہیں، شکاری کتے بھی وہ چھوڑے جاتے ہیں خرگوشوں کے لیے یا اور دیگر چیزوں کے لیے۔ وہ ایک مرغا ہوتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، چال ککڑ، اور اس طرح کی جو دوسری تیسری چیزیں ہیں جن کا کھانا حلال ہے، وہ جانور کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہے، یعنی شکار اسلحے کے ذریعے نہیں کیا جا رہا بلکہ جانور کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ جانور جو ہے وہ پکڑ کے لے آئے، جو سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے یا جو سکھایا ہوا عقاب ہے، وہ جانور پکڑ کے لے آتا ہے، آپ ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ کتا جو شکاری کتا ہوتا ہے وہ اگر کسی جانور کو پکڑتا ہے اور اس میں سے وہ کھا بھی لیتا ہے کچھ اور وہ جانور مر بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس جانور کا کھانا حلال ہوتا ہے، جو شکاری کتا ہو، جنگلی کتے کا نہیں، شکاری کتے کا جس کو سکھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پہ ذبح کیا گیا اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت کا معلوم کرنا، یہ تمام کام فسق ہیں، ذالکم فسق، یہ تمام کام فسق میں، یعنی یہ بت ہوتے تھے ان کے سامنے پہاڑوں پتھروں کے درے بنائے جاتے تھے جہاں پہ جانور ذبح کیا جاتا تھا، ان کے قربانی پیش کی جاتی تھی بتوں کے، تو ایک جو ہے وہ تھوڑا سا صحن بنایا جاتا تھا، اس کے سامنے ایک فرش بنا دیا جاتا تھا پتھر کا، تو کہا جو اس پتھر کے اوپر ذبح ہو گیا جانور، بت کا نام لیا یا نہیں لیا، جو اس جگہ پہ بھی ذبح ہو گیا اس کا کھانا پھر بھی حرام ہے۔ اس کے بعد کہا فال کے تیروں سے اپنی قسمت کا معلوم کرنا، اس کے بعد ایک یہ گوشت سے ہٹ کے، جانوروں سے ہٹ کے ایک نئی بات جو ہے اس میں شامل ہے کہ فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، ذالکم فسق، یہ بھی فسق کا، گناہ کا کام ہے۔ اب دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی کوئی کام کرنا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، تجارت کرنا چاہتا تھا، تو وہ نجومیوں کے پاس جاتا تھا۔ نجومیوں کے پاس 3 قسم کے تیر ہوتے تھے، ان کے آگے وہ پھل نہیں لگا ہوتا تھا لوہے کا، بس تیر بنے ہوتے تھے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کر لو، ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام نہ کرو، ایک سادہ تیر ہوتا تھا، وہ مرضی ہے کر لو یا نہ کرو۔ تو لوگ جو ہیں وہ نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور اس نے وہ اپنے جو تیروں کا رکھنے والا تھیلا ہوتا ہے اس میں تیر رکھے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہمارا فال نکال لیں، کیا نکلتا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکالتا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ یہ کام بھی حرام ہے،
نجومیوں کے پاس جا کے یہ کرنا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، آپ بتائیں، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، ہاتھ دکھانا قسمت کے حال کو معلوم کرنے کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ وما احل لغیر اللہ بھی، یہ اللہ رب العزت ہی اس کو جانتا ہے، جو اس کی قسمت میں ہے۔ یہ ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی نمایاں کر کے قسمت کا حال نہیں رکھا۔ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں انہیں ہاتھ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ چہرہ دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں، وہ تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں، انہیں ہاتھ دیکھنے کی ضرورت۔ یہ اپنی دکانیں ہیں جو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ بتی چوک سے لے کے داتا صاحب تک بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ، وہ ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ دڑا دڑ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا دیکھیں جی، ہمارا دیکھیں بھی۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہاتھ کو دکھانا، ایک یہ ہے کہ وہ جو بتائے اس کی بات کے اوپر یقین بھی کرنا۔ پہلا شخص گناہ گار تو ہو گیا جس نے جا کے اس کے آگے ہاتھ دھر دیا کہ دیکھو جی میری قسمت میں کیا ہے، یہ شخص گناہ گار ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور یہ بندہ یقین کرتا ہے، یہ کفر ہو گیا، یہ کفر ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کے یوں غیب کی باتیں لینا، گویا یہ اللہ رب العزت کی ذات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہو رہا ہے۔ تو اس لیے باقاعدہ طور پہ یہ کوئی قسمت کے حال معلوم کرنے کا ذریعہ یہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کا ایک حل دیا ہے، وہ استخارہ ہے۔ استخارہ کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ تو وہ استخارے کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ وہ کوئی لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے، یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد ایک دعا ہے چھوٹی سی، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، اور پھر مطلب کہ دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ہماری رہنمائی فرما، یہ اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمارے لیے رہنمائی فرما۔ پھر وہ سو جائے، اور اگر وہ خواب کے اندر محسوس کرتا ہے سفید رنگ کو، سبز رنگ کو، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ وہ کام کر لے۔ اور اگر وہ سرخ یا کالا رنگ اس کو دکھائی دیتا ہے تو وہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اسے ہر بندہ کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان کر لے، ضروری نہیں کہ یہ کسی سے کروایا جائے۔ اب یہ بھی ٹرینڈ ہے، لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کر کے بتائیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ وہ آگے جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 5000 دے دیں، ہم استخارہ کر کے بتا دیں گے۔ کام آپ کا ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے جاننا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ ہر مسلمان کو نفل تو 2 پڑھنے آتے ہیں۔ وہ استخارے کی دعا اگر مطلب اوپر سے دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آ رہی، کسی بندے کے پاس جائے جو پڑھ سکتا ہے، اسے کہے یہ مجھے پڑھاؤ، میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، ایسے پڑھ لے، یہ بھی مطلب طریقہ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے، جو بھی اپنے الفاظ میں کر سکتا ہے، جس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں، خدا ساری بولیاں جانتا ہے، دل سے دعا کرے اور وہ پھر اس طرح آرام کرے، تو اللہ رب العزت اس کو رہنمائی فرما دے گا انشاءاللہ۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ جو آیت ہے، یہ والا حصہ، یہ قرآن مجید کی اسے آخری وحی کہا گیا۔ 1-2 اور آیات بھی ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ آخری ہیں، لیکن جو قوی طور پہ مفسرین، زیادہ مفسرین کی جس پہ اجماع ہے، متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن مجید کی آخری وحی ہے، یعنی آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج
میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت مخاطب کر کے مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں، صاحب ایمان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حلال و حرام کی باتیں تھیں، جو اوامر تھے، جو نہیں تھے، جو کرنے کا حکم تھا، جو نہ کرنے کا حکم تھا، جو آداب تھے، جو حقوق تھے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور بندوں سے متعلق بچوں کے، بڑوں کے، بیوی کے شوہر کے، شوہر کے بیوی پر، والدین، اس کی تفصیلات بیان کر دیں۔ قرآن نے بھی بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی بیان ہوئی۔ تو اتممت علیکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین مکمل کر دیا اور میں نے نعمت کو پورا کر دیا۔ یعنی قرآن کو بطور نعمت کہا کہ یہ ہم مطلب جہالت کے دلدلوں میں پھنسے رہتے، رستہ نہ ملتا، کبھی ادھر ٹکر مارتے، کبھی ادھر مارتے، تو یہ ہمارے لیے ایک میپ کی حیثیت بھی ہے کہ جس کے اوپر چلنا ہے۔ قرآن ایک مطلب صراط مستقیم نا، سیدھا رستہ، اس کو روڈ میپ بھی کہہ لیں۔ ایک روڈ میپ یہ اللہ رب العزت نے دے دیا کہ جیسے جیسے جس طرف یہ لے کے جا رہا ہے اس طرف آپ نے جانا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اسلام کو بطور دین آپ کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ یعنی اسلام کو ہمارے لیے جو اسلامی احکامات ہیں، پچھلی امتوں کے پاس مختلف تھے، ہر امت کے مختلف تھے، لیکن یہ جو اسلام کے احکامات تھے یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کوئی ایسی چیز کھائے جس کو حرام کیا گیا ہے، غیر متجانف الاسم، اس حال میں کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس میں وہ وضاحت کر دی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی شخص ایسا جو مر رہا ہے اور اس کی موت سے بچنا ممکن اس صورت میں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کا استعمال کرے جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ کوئی شخص پھنس گیا صحرا میں اور وہاں اس کے پاس صرف شراب دستیاب ہے، تو وہ اتنے گھونٹ لے جتنے سے جان بچے، نہ کہ وہ اس کا نشہ لینے کے لیے ہی پینا شروع کر دے، چلو اجازت تو ملی ہوئی ہے تو بھرپور پیا جائے، ایسا نہیں، مائل نہیں ہو جانا اس کی طرف۔ تو اس طرح یہ تو ایک مثال ہے، کئی اس طرح کی اور بھی ہماری عملی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی آتی ہیں۔ جب ہم اضطراری کیفیت میں آ جاتے ہیں، مجبوری کی حالت میں آ جاتے ہیں، تو مجبوری کی حالت کو پرکھا جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس مجبوری کی نوعیت کس انداز کی ہے، کیا کوئی اس نوعیت کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، کوئی اس کا متبادل بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچا جائے گا کہ ممنوع چیز کو استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے اب کئی ایسی ادویات ہیں، اب ادویات کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے۔ الکوہل مطلب یہ کہ وہ شراب ہی ہے، وہ تو الکوہل دوائیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، جو بالخصوص جو کف سیرپ ہوتے ہیں، جو کھانسی کے ہوتے ہیں سیرپ، کھنگ دے جڑی کھنگ دیاں شربت ہوندے نے انہاں وچ الکوہل ہوتا ہے۔ تو وہ الکوہل اس میں یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ شراب کا تڑکا لگایا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ساری شراب نہیں ہوتی۔ تو اب وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر جگہ دستیاب ہی وہی ہے، اس سے بچنا مشکل ہو گیا، تو حسب ضرورت لے لے، حسب ضرورت لے لے۔ یہ جو کف سیرپ ہوتا ہے یہ زیادہ مقدار میں پی لیں تو انسان ٹن بھی ہو جاتا ہے، جہاز بن جاتا ہے۔
اتنی مقدار زیادہ بھی نہیں لینی. یہ جو آیت ہے نا اس کا مقصد یہ ہے غیر متجانف الاسم، اس کی طرف مائل نہیں ہونا، مائل نہ ہو جائے اس کی طرف. تو ایسے ہی جو پرفیوم آتی ہے، پرفیوم اس کے اندر بھی الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پرفیوم کا متبادل ایک ہے عطر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. تو ترجیح تو پھر اسی کو دی جائے نا، ترجیح دی جائے اس کو. اب عطر جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ وہ پرفیوم ہی سے نکال رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا نا، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو بچنا چاہیے بہرحال، لیکن اگر پرفیوم لگانے کی نوبت آئے تو پھر اس کو تھوڑا سا دور رکھ کے اپنے اوپر چھٹکا جائے. قریب کریں گے تو وہ ایک جگہ پہ زیادہ لگے گا. نجاست کی ہلکی جو چھینٹیں ہوتی ہیں جو سوئی کے نکے کے برابر ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی چھینٹیں پڑی، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر ایک نجاست جو ہے وہ ایک ہتھیلی کی مقدار نجاست غلیظہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ پڑتی ہے، اس کی وجہ سے اب وہ کپڑا ناپاک ہو گیا. تو اس لیے اگر پرفیوم لگائیں تھوڑا سا دور رکھ کے چھڑکیں تاکہ اس کی بوندیں پڑیں آگے، ایک جگہ پہ اس کا داغ نہ پڑ جائے، پھر وہ مطلب کپڑے کا ایک حصہ ناپاک کر دے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے